السلام علیکم دوستوں، محبوب علی کلوڑو میک ٹی وی چینل سے ہم پھر بات کریں گے بلال کاکا کے شہید ہونے کے بعد کی صورتحال کے اوپر۔ آپ نے دیکھا اس کے بعد کیا ہوا، پورے سندھ کے اندر جھگڑے شروع ہو گئے، کراچی کے اندر، حیدرآباد کے اندر، لاڑکانہ، سکھر، شہزاد پور، نواب شاہ، ہر جگہ پہ، انفیکٹ تحصیل لیول پہ بھی جو ہے نا وہ جھگڑے ہونا شروع ہو گئے۔ جو ہمارے پختون بھائی ہیں ان کے دکانیں بند کرنا شروع کر دی ہے، ان کو وہاں سے بھگانا شروع کر دیا۔ کراچی کے اندر جو ہے وہ سوراب گوٹ پہ افغانی نکل آئے، انہوں نے نا ان کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا۔ جو سندھی وہاں سپر ہائی وے کی طرف جا رہے تھے، ان کی گاڑیاں توڑی، ان سے لوٹا، ایون بچیاں، عورتیں بھی ان سے محفوظ نہیں رہی۔ اب سوال پیدا کیا ہوتا ہے کہ سندھیوں کا جھگڑا پختونوں سے ہے یا افغانیوں سے ہے؟ یہ صورتحال سندھ کے اندر کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہے۔ دیکھیں، جتنے بھی پختون بھائی ہیں کے پی کے کتنے سالوں سے پاکستان بننے سے لے کے کراچی میں بستے ہیں، اے این پی وہاں پہ کتنا مضبوط ہے، کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا، کبھی بھی کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوا۔ ہم آپس میں کٹھے رہ کے جو ہے وہ ترقی کر سکتے ہیں، لیکن ایک مسئلے کو ہمیں سمجھنا ہوگا، سندھیوں کو بھی اور پختونوں کو بھی، کہ جو افغانی آتے ہیں اور پختونوں کا جو ہے نا وہ بیس اوڑھ لیتے ہیں اور وہ یہ شو کرتے ہیں کہ جیسے وہ کے پی کے سے آئے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ لینگویج بھی ایک ہے، تقریباً کلچر بھی ایک ہے افغانیوں کا اور کے پی کے والے بھائیوں کا یا پختونوں کا۔ وہ اس سے ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ وہ جیسے ایک بھیڑیا بھیڑ کے شکل میں ہوتا ہے، وہ یہ کام کر رہے ہیں، اور وہاں سے وہ کیا لاتے ہیں؟ منشیات لاتے ہیں، اسلحہ لاتے ہیں، ٹھیک ہے، غیر قانونی کام کرتے ہیں، جتنے بھی جو ہے نا وہ سندھ کے اندر کر رہے ہیں یا کراچی کے اندر تقریباً افغانی کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جو پیشہ ور مجرم ہوتا ہے، وہ چاہے کے پی کے کا ہو، چاہے سندھ کا ہو، چاہے پنجاب کا ہو، چاہے بلوچستان کا ہو، وہ وہی رہے گا، وہ اس کا دفاع نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ پختونوں میں ہے، چاہے وہ سندھیوں میں ہے، چاہے کسی بھی جو ہے وہ اور قوم میں ہے، جیسے بلوچستان ہے یا پنجاب ہے۔ لیکن سندھیوں کو اور پختون بھائیوں کو ایک بات سمجھنی ہوگی کہ یہ جو افغانیوں کی لوڈ آ رہی ہے، پیدر پہ آ رہے ہیں اور ان کی کیمپس بنی جا رہی ہیں، ان کو جو ہے نا بے لگام چھوڑا جا رہا ہے، ان کے پاس کسی طرح کا کوئی قانونی طور پہ جو ہے نا ایسا چیزیں ان کو نہیں دی گئی کہ وہ کسی طرح سے کہیں پہ اٹک سکیں یا کوئی ان سے پوچھ گچھ کر سکے، کیونکہ انہوں نے لبادہ اوڑھا ہوا ہے پختون بھائیوں کا اور ہیں وہ افغانی۔ اور اس کی وجہ سے جتنا بھی لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بن رہا ہے، جتنے بھی جرائم ہو رہے ہیں، کرائم ہو رہے ہیں یا دہشت گردی ہو رہی ہے، وہ ساری اس آڑ میں ہو رہی ہے۔ میں پاکستان گورنمنٹ کو، پاکستان اسٹیبلشمنٹ کو یہ ضرور کہوں گا کہ دیکھیں، آپ فنڈز تو لے رہے ہو ریفیوجی کے، لیکن ان کو بے لگام نہ چھوڑیں، خدا کے لیے ان کو واپس کریں۔ کل کو یہ پاکستان کا بیڑا گھر کر کے چھوڑیں گے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ سلو پوائزن ہے پاکستان کے لیے اور زہر قاتل ہے سندھ کے لیے، کیونکہ وہاں سے جو بھی چلتا ہے وہ سیدھا سندھ میں آتا ہے۔ لبادہ انہوں نے اوڑھا ہوتا ہے کے پی کے پختون بھائیوں کا، اور اس کے اندر چھپ کے جو ہے یہ سارے کام کرتے ہیں، اور پولیس بھی ان کو اس وجہ سے نہیں زیادہ روک پاتی، وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی یہ کے پی کے سے آئے ہوئے ہیں، پختون بھائی ہیں۔ لیکن خدا کے لیے ان کے لیے کوئی پراپر میکینزم بنائیں اور ان کو سب صوبوں کے اندر ایکولی ڈسٹریبیوٹ کریں۔ ان کو اس طرح سے نہ چھوڑے کہ سندھ جو ہے وہ یتیم خانہ ہے، جو بھی آئے اس کو وہاں پھینک دے۔ کراچی تو ایسا شہر ہے، جو بھی اس میں آیا اس نے اس کو اپنے بازو میں لے لیا، اس کو روزگار دیا، اس کو ہر چیز دی، اگر کوئی کام کرنے والا ہے تو۔ لیکن یہ جو جس طرح سے کام کرتے ہیں، جس طرح سے آتے ہیں، جس طرح سے بستے ہیں اور جس طرح سے اس سسٹم کا مس یوز کرتے ہیں۔ ابھی دیکھیں، ایک افغانی پکڑا گیا کراچی ایئرپورٹ پہ پاکستانی پاسپورٹ کے ساتھ، پاکستانی شناختی کارڈ کے ساتھ۔ مجھے بتائے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، وی ہیڈنگ، کون ان کو بنا کے دے رہا ہے؟ ایجنٹ ہے، ان کو پکڑو، ان کو پھانسی لگاؤ۔ جو امیگریشن کے اندر ہیں، جو ایف آئی اے کے اندر ہیں، پاسپورٹ بنانے والے، ان کو پکڑو۔
یہ بھیڑی ہیں ہمارے لیے، یہ ان سے زیادہ نقصان دہ ہیں ہمارے لیے، جو کہ ان کے فیسیلیٹر بنتے ہیں، ان کے سے پیسے لے کے سارا کام ان کا کرتے ہیں۔ میرے سمجھ میں جو افغانیوں کو پاکستان کا شناختی کارڈ بنا کے دے رہے ہیں، پاکستانی پاسپورٹ بنا کے دے رہے ہیں، اپنی قوم کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، سمجھو اپنی ماں بہن کو بیچ رہے ہیں۔ یہ اس حد تک گری ہوئی حرکت ہے کہ بھائی اگر ہم مسلمان ہو کے جو ہے ان کو جگہ دے رہے ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ان کا بھگتیں۔ بھائی مسلمان سب ہیں، پاکستان میں سب رہنے والے مسلمان ہیں، سندھی بھی ہیں، پختون بھائی بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، بلوچستان میں ہیں، تو آخرکار یہ صرف ظلم سندھ کے ساتھ کیوں ہے؟ اور پتہ نہیں پیپلز پارٹی کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس کیا کمزوری ہے کہ وہ ہر چیز کے لیے ان کو استعمال کرتے ہیں اور وہ ہر طرح سے چپ ہیں۔ اب پنجاب میں دیکھیں، آپ کو کوئی ایسی چیز نہیں ملے گی، وہاں پہ پختون بھائی تو کام کرتے ہی ہیں، لیکن جو افغان وہاں پہ افغانی ٹک نہیں سکتا، ان کو جگہ نہیں ملتی، ان کو دکان نہیں ملتا، ان کو رہنے کے لیے جگہ نہیں ملتی کوئی کرائے پہ، لیکن سندھ کے اندر وہ سب کچھ ان کو مل جاتا ہے۔ یا تو پھر پختون بھائی ان کو ہیلپ کرتے ہیں، یا تو وہ پیسے اپنے دے کے وہ سارا کام کرا لیتے ہیں، اور یہ چیز سندھ کے لیے قاتل زہر ہے اور پاکستان کے لیے سلو پوائزن ہے۔ وہ وقت آئے گا کہ یہ چیزیں ان کے ہاتھ سے نکل جائیں گی اور یہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے۔ ہمیں جتنا بھی جلد ہو سکے افغانیوں کو نکالنا ہوگا سندھ سے، پورے پاکستان سے، جہاں جہاں ان کی کیمپس ہیں۔ اب افغانستان آزاد ہو چکا ہے، ان کو اپنے ملک جانا چاہیے۔ جہاں تک ہمارا اندازہ ہے پاکستانیوں کا کہ جو جتنے بھی ریفیوج فنڈ مل رہے ہیں گورنمنٹ کو، وہ تو ڈائریکٹ وفاق گورنمنٹ ہے، سندھ کو تو ڈائریکٹ نہیں ملتا، وہاں سے پھر وہ حصہ ملتا ہے سب کو کہ بھائی یہ اتنی کیمپ کے پی کے میں، اتنی سندھ میں ہے، باقی صوبوں میں برائے نام ہے۔ وزیر داخلہ بلوچستان نے بول دیا کہ بھائی ان کو بھگانا ہوگا، نہیں تو یہ ہمارا جینا حرام کر دیں گے، اور وہ سچ بات ہے، کیونکہ کتنی رپورٹس آئیں کہ اس کے اندر دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں، ان کے اندر ٹیررسٹ چھپے ہوئے ہیں، اور وہ اس سے پورا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو خدا کے لیے اس مسئلے سے جان چھڑاؤ، ان کو سندھ سے تو کیا پورے پاکستان سے بھگاؤ عزت کے ساتھ، تاکہ یہ ہمارے لیے کوئی آگے چل کے پرابلم نہ کرے، اور ہم بھی ہمارے بیچ میں سندھیوں میں، پختون بھائیوں میں، پنجابیوں میں تفاوت پیدا نہ کریں، کیونکہ اس کی وجہ سے پھر ہم کیا ہوگا، ہم صوبے آپس میں لڑیں گے۔ مجھے بتائیں کہ سندھ کے اندر کتنے ہم لوگوں کو جو ہے وہ سروس دیتے ہیں، جابس دیتے ہیں، پنجابیوں کو دیتے ہیں، ہم پختونوں کو دیتے ہیں، اس میں بلوچستان بہت ہی مینارٹی میں آتا ہے، لیکن آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کتنے سندھی پنجاب کے اندر جاب کرتے ہیں، کتنے سندھی کے پی کے اندر جو ہے وہ جاب کرتے ہیں؟ جتنی کوٹا سندھ کے اندر ان کی رکھی جاتی ہے، اتنی کوٹا سندھیوں کی ان صوبوں میں ہے، اینڈ اف ناٹ وائی دیر از اے کوسچن۔ اور یہی چیزیں ہیں جس سے سندھی احساس محرومی میں جا رہے ہیں، احساس کم تری میں جا رہے ہیں کہ یہ ظلم ہمارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے۔ کم سے کم ایکولٹی اپرچونٹیز ہونی چاہیے، ہر صوبے کے اپنے وسائل اپنے لوگوں کے اوپر جو ہے وہ استعمال کرنے چاہیے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہم آتے ہیں جاتے ہیں، ایک دوسرے کے صوبے میں جانا آنا، ایک ہی ملک ہے، ہونا چاہیے، اور یہی ہے، لیکن اس کے پیچھے کتنا ظلم ہو رہا ہے سندھ کے ساتھ، یہ کبھی کسی نے نہیں سوچا۔ سندھ کے اندر نوکری کے معاملے میں جو ہے وہ پرابلمس آ رہے ہیں، سارے باہر کے لوگ ان کو آ کے لے رہے ہیں۔ پانی دیکھو، پانی سندھ کو پورا نہیں ملتا، ابھی دیکھو ساری فصلیں جل گئی، پانی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا جو ہے نا انڈیکیٹ کرتی ہیں، کتنا کوئلہ، گیس، پیٹرول سندھ سے نکلتا ہے، کہاں جاتا ہے، کس کے اوپر استعمال ہوتا ہے۔ باقی وفاق گورنمنٹ نے جو آئی ہے، انہوں نے تو ان لوگوں کو غلام کر دیا۔ پیپلز پارٹی نے بے نظیر کے پیسے دے کے لوگوں کو بلیک میل کیا ہے کہ جو ہے اگر یہ آپ لوگوں نے ووٹ پیپلز کو نہیں دیا تو یہ بے نظیر کے پیسے آپ لوگوں کو نہیں ملیں گے۔ ان غریبوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ پیسے گورنمنٹ کے ہیں، وفاق گورنمنٹ دیتی ہے، اور یہ کوئی پیپلز پارٹی اپنے جیب سے نہیں دیتی۔ تو اس حد تک جو ہے نا لوگ اس چیز سے تنگ آ چکے ہیں کہ بھائی ہم جائیں تو جہاں جائیں کدھر، کس کو جو ہے نا بولیں۔ تو گورنمنٹ آف پاکستان کو اس چیز کے اوپر کنسیڈر کرنا چاہیے۔ جب تک آپ صوبوں کو نہیں سنو گے، جب تک آپ ان کے مسئلے حل نہیں کرو گے، تو یہ چیز ہوتے رہے گی، چاہے پھر آپ کسی کو جو جی ایس سندھ کا جو ہے نا وہ باغی قرار دو، چاہے کسی کو پاکستان کا باغی قرار دو، چاہے کوئی بھی سرٹیفکیٹ دے دو، لیکن اس سے جو ہے سچائی نہیں بدلتی۔
لوگوں کو اویئر کرو، لوگوں کو ایجوکیٹ کرو، لوگوں کے صحت کا مسئلہ حل کرو، لوگوں کے جو ہے نا وہ عدالت کے مسئلے حل کرو، تبھی پاکستان مستحکم ہو سکتا ہے۔ تو میری پھر گزارش ہے سندھی بھائیوں کو، پختون بھائیوں کو، پورے پاکستان کو، کہ دیکھیں سندھ کے اندر جو پختون بھائی ہیں ان کو آپ نے کچھ نہیں کہنا، لیکن جو افغانی ہے اس کے ڈھونڈ کے پولیس کے حوالے کرو، اس کو بھگاؤ، اس کو جگہ نہ دو، نہ رہنے کے لیے، نہ کام کرنے کے لیے، نہ بزنس کے لیے، کیونکہ یہی وہ چیزیں ہیں جو ہمارے نسوں میں ایک زہر کا باعث بن رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہمارے بیچ میں تفاوت پیدا ہو رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔